نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں دوسرے دنوں سے زیادہ اضافہ ہو جاتا کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً چاشت کے اشراق کے 2 نفل کرتے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا کہ 2 کی جگہ پر 4 ہو جاتا اور دوسری توجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ 2 اتنے لمبے ہوتے کہ جتنے 4 پڑھ جاتے اس سے بھی کوئی گنا لمبا ہو جاتا اور عام طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ ہماری طرح قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ والی نہیں تھی۔ فرمایا کہ تہجد میں اکثر و بیشتر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تلاوت فرماتے۔ تو اگر عام دنوں میں 4 سپارے 4.5 5 سپارے تلاوت کا معمول تہجد میں تھا تو پھر جو احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو دگنا ہو جاتا تھا تو پھر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عبادت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ 50 آیات کی بقدر ہوتا تھا، 50 آیات کی بقدر۔ یہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا، تقریباً اگر ایک آدمی ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھے تو 30 سے 35 منٹ لگ جاتے ہیں 50 آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ترتیب کے ساتھ پڑھا تیزی سے پڑھا جائے تو 10 سے 12 منٹ ایک سجدے کی بات۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو بسا اوقات صحابہ کرام اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھتے کہ اللہ خیر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہاں موجود ہیں یا نہیں، آپ کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی، اتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ رمضان میں اس ساری عبادت کو اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ دگنا کر لیں کتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں فرمایا کہ ایثار اور سخاوت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ مشہور حدیث جو ہم سنتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اجود الناس، تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ اور محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اجود الناس کا مطلب یہ ہے یہاں کہ اگر دنیا کے سارے لوگوں کی سخاوت کو جمع کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام دنوں میں ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی جس طرح ہوا کا زور ہوتا ہے، جس طرح ہوا چلتی ہے اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہوا کا اندازہ اس دور تک سائنس نے کچھ کیا ہوگا کتنی ہے، کس سپیڈ سے چلتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جو آتا تھا جس جگہ سے جہاں سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدیہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً تقسیم فرما دیا کرتے، فوراً تقسیم فرما دیا کرتے۔ اور یہی معمول ازواج مطہرات کا، امہات المؤمنین کا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی رمضان کے دنوں میں کہ جو اگر ہونے کے باوجود بھی اس سے افطار کیا جائے۔ اور یہی ترغیب تھی کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ آپ کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہے، حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے۔ یہ مختصر سا ایک خانوادہ گھر میں موجود ہے۔ افطار کے لیے ہماری طرح بہت سارے کھانے نہیں ہیں بلکہ ایک ایک حصے کی روٹی، ایک جو بھی ایک روٹی۔ تو باعث افطار کے پیر صدا لگاتا ہے، اللہ کے نام پہ میں مانگ رہا ہوں کچھ لینا۔ تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روٹی پیش کرتی،
میرے حصے کی روٹی فقیر کو دے دی جائے. ہم تصور کریں کہ اگر ایک کی روٹی ہو تو ہم کہیں گے بھائی معاف کر پہلے سے ہمارے پاس ایک اور اس میں کتنا جھگڑا ہوا. لیکن غیر حدیث میں کوئی الفاظ نہیں آتے تین کام کے کہ یہ کہا اگر یہ ہو تو یہ ہو. یہ نہیں کہا کہ اس کی معیار کیا ہے، ویسے مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے. آدھی روٹی سے بھی نظام اس کا چل سکتا ہے. پھر میں کہ جو میرے حصے کی روٹی ہے وہ دے دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیسے رک سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی روٹی پکڑائی کہ میرے حصے کی دے دی جائے. ممکن تھا اور یہ باعث ثواب تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی روٹی دے چکی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم دونوں آدھی آدھی کر لیں گے. لیکن جس کو تنافس کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رمضان میں تمہارے تنافس کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے نیکی کے بڑھنے میں دیکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیسے پیچھے رہ سکتے. پھر ان دونوں مبارک ہستیوں کی اولادیں جب یہ دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے لے گئی. جب وہ لوگ آنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حصے کی بھی روٹی لے جاؤ. اور چاروں حضرات نے فرمایا کہ پانی سے روزہ افطار کرو. فقیر کو 4 روٹیوں کی ضرورت تھی نہیں تھی یہ الگ معاملہ تھا. تو جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہو، ان کے ہاں ہوئی ہو، ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم رمضان میں کیا ہوتا ہے. اور اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جن دنوں میں جبریل کی ملاقات ہوتی تھی ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اور جبریل علیہ السلام کی ملاقات رمضان کی ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تھی. ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کا دور کرواتے. 5واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی تلاوت کا معمول زیادہ ہو جاتا تھا. رمضان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول تلاوت کا عام دنوں سے زیادہ ہو جاتا تھا. اب عام دنوں میں